بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ خزائی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ عظیم سلطنت کے عظیم بادشاہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے ایک جگہ بہت سی قبریں کھودی ہوئی تھی۔ صبح سویرے ان قبروں کے پاس جاتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب ہی نماز پڑھ لیا کرتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ان کی غذا درختوں کے پتے اور گھاس تھی۔ جنگل میں ان کے لیے گھاس اور سبزہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ وہ اسے کھا کر اور تالابوں کا پانی پی کر گزارا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو۔ قاصد نے بادشاہ کا پیغام دیا تو سردار نے کہا ہمیں ان سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب ملا تو خود سردار کے پاس گئے اور کہا میں نے تمہاری طرف پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو، لیکن تم نے انکار کر دیا تو میں خود ہی تمہارے پاس چلا آیا۔ سردار نے کہا اگر مجھے آپ سے کوئی حاجت ہوتی تو میں ضرور آپ کے پاس آتا، نہ مجھے آپ سے کوئی حاجت تھی نہ میں آیا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا وجہ ہے کہ میں تمہاری ایسی خستہ حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا؟ سردار نے کہا آپ نے ہمیں کس حالت میں دیکھا؟ کہا تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان میں سے کچھ بھی نہیں، تم لوگ سونا اور چاندی حاصل کر کے اسے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ سردار نے کہا ہمیں دنیاوی مال و دولت سے نفرت ہے، کیونکہ جب بھی کسی شخص کو یہ چیزیں ملیں ان کے نفس نے لالچ کیا اور ان سے بھی اچھی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے دیکھا کہ تم لوگوں نے قبریں بنا رکھی ہیں، روزانہ وہاں جھاڑو دے کر نماز پڑھتے ہو، تمہارے اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ کہا ان قبروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہماری لمبی لمبی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیں سامان عبرت مہیا کرتی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم لوگ گھاس اور پتے بطور غذا استعمال کرتے ہو؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے کہ ان کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو اور دیگر فوائد حاصل کرو؟ سردار نے کہا ہم وہ نہیں کہ ہمارے پیٹ ان کی قبر بنے، ہم نے زمین پر گھاس اور سبزہ دیکھا تو اس کو اپنی غذا بنا لیا۔ ابن آدم کو جینے کے لیے اس قدر غذا کافی ہے۔ لذیذ و عمدہ کھانوں کا مزہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، جیسے ہی غذا حلق سے نیچے جاتی ہے تمام مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سردار نے قبر سے ایک بوسیدہ کھوپڑی نکالی اور کہا اے عظیم بادشاہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ سردار بولا یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اسے حکومت و طاقت عطا فرمائی، لوگوں پر اسے حاکم بنایا، لیکن اس نے مخلوق خدا پر ظلم کیا اور بلا وجہ انہیں تنگ کیا۔ جب اس کی سرکشی بڑھی تو موت کے ذریعے اس کی گرفت ہوئی، پھر یہ پھینکے ہوئے بے جان پتھر کی طرح بے بس ہو گیا۔ اللہ عز و جل اس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اب اسے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سردار نے ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا اے عظیم بادشاہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ حضرت سید ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی ایک بادشاہ تھا، اللہ نے اسے حکومت و بادشاہت عطا فرمائی۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھ سے پہلے جن بادشاہوں نے ظلم و ستم سے کام لیا اور سرکشی اختیار کی وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس نے اس سے عبرت حاصل کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی انکساری اختیار کی، اللہ سے ڈرا، اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس دنیا ناپائیدار سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ مالک یوم الدین بروز قیامت اسے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر سردار نے حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں کی طرح ہے۔ اے ہمارے عظیم بادشاہ غور فرما لیں کہ آپ کا عمل آپ کی رعایا کے ساتھ کیسا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سردار کی فکر آخرت سے مملو یعنی بھری ہوئی حکیمانہ گفتگو سنی تو کہا، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا، میرے تمام معاملات میں تم میرے ساتھ رہو گے، جو مال و دولت میرے پاس ہے اس میں تم میرے برابر شریک رہو گے۔ سردار نے کہا، اے ہمارے عظیم بادشاہ، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور میں اپنی جگہ، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخر اتنے بڑے عہدے سے تم اعراض کیوں کر رہے ہو؟ تو سردار نے کہا، اس لیے کہ تمام لوگ آپ کے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لوگ میرے دشمن کیوں ہیں؟ سردار نے کہا، اے عظیم بادشاہ، دنیاوی مال و متاع، حکومت و سلطنت کی وجہ سے اور اسی دنیاوی دولت کے حصول کی خاطر وہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، اور میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دشمنی کریں۔ نہ لوگوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے اور نہ ہی وہ میرے دشمن بنتے ہیں، مجھے میری یہی زندگی پسند ہے۔ سمجھدار مخلص سردار کی یہ باتیں سن کر عظیم بادشاہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی غموں اور پریشانیوں سے نجات و فکر آخرت عطا فرمائے۔ اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار پھول ہیں۔ انسان کو گرد و پیش کے ماحول سے عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ دنیاوی زندگی بے حد مختصر ہے، ہر سانس موت کو ہم سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی سانس کی مالا ٹوٹی، ہمارا سلسلہ عمل منقطع ہو جائے گا، پھر حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اتنی بھی مہلت نہ دی جائے گی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں، بس پھر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال۔ ہر ذی شعور پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وقت کا ضیاع باعث ندامت ہے۔ سمجھدار لوگ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، اللہ کے حوالے۔